کیسے ہیں، اپنا تعارف کروانے میں بھی ہمیں حیا آتی ہے۔ توجہ، یہ پہلی بار دیکھ رہے کسی جلسے میں عورتوں والی حرکت، چو 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 چو، مجھے معلوم ہے آپ لوگ ٹائٹ بیٹھے ہیں، لیکن یار شکر ادا کرو یہ گرمی کا موسم نہیں، ٹھنڈک کا موسم ہے، اور ادھر سے باتیں سبا رہی، ادھر سے کیا آ رہی اس کی پرواہ مت کرو۔ پہلے مسلمانوں کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ جو سب سے صاف علاقہ ہو وہ مسلمان، آج پہچان پلٹ گئی، جہاں سب سے زیادہ گندگی نظر، اچھا اتنی گندگی کیوں ہے، یہ مسلمان رہتے ہیں کیا، ہم کیا تھے اور کیا ہو۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے، ایک کرسچن نے لکھی، and he was inspired with Islam، بہت زیادہ متاثر تھا اسلام سے۔ اس نے لکھا کہ 1924 سے پہلے، توجہ، just 100 years ago، ابھی 2024 چل رہا ہے نا، 1924 یعنی اوٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ The writer is Christian and he wrote in his book کہ کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، بتائیں، صرف 100 سال پہلے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اگر ہماری عیسائی کمیونٹی میں کوئی بہت سچ بولے، ہر وقت سچ بولے، 24 گھنٹہ سچ بولے، تو ہم لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ That was our identity at that time. And now اب کیا، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، سب سے زیادہ بے حیائی کرے وہ ہم، چند سکوں کے لیے سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم ہیں۔ جس دین نے کہا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، آج کا مسلمان گندگی سڑکوں پہ پھینکے وہ ہم ہیں۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، پورا سیناریو چینج ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہے، بڑا ظالم سفاک، اچانک آ گیا، میں قیام گاہ میں تھا، ذکر چھڑ گیا تو میں نے کہا چھڑ گیا، بہت بڑا ظالم۔ کون؟ حجاج بن، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں یہ بصرہ کا گورنر تھا، اتنا گرو شاشک تھا کہ اپنے ہی گرو کو کرسی سے اتار کے مارگدرشک منڈل میں بٹھا دیا اور خود ان کی کرسی میں بیٹھ گیا۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم تھا وہ حجاج کہ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا چاندی کا درہم دینار، اس کو ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ ایسا ظالم تھا۔ جتنے بصرہ اور اس کے آس پاس مسجدیں تھی، وہاں کے اماموں کو اس نے اپنے جیب میں رکھ لیا تھا، زبردستی ڈرا دھمکا کے، اور پورا میڈیا تنتر اپنی گود میں بٹھا دیا تھا، یعنی پورے میڈیا کو اس نے گود میں لے لیا تھا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ اور اگر کوئی امام اس کے خلاف بول دے تو اسے ڈیٹین کر دیتا تھا، ڈیٹینشن سینٹر میں اسے غائب کر دیتا تھا یا پھر اسے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ ایسا کرو شاشک کہ کسی کی چلنے ہی نہیں دیتا۔ ایک بہت بڑی کیبنٹ اس نے بنائی تھی، مگر مشورہ کسی سے نہیں کرتا تھا، فیصلہ خود کرتا تھا۔ کون؟ میں حجاج بن یوسف کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے، جا رہا ہے جانے کون لوگ؟ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف، صحابہ اور تابعین کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے، صحابہ کرتا تھا، تابعین کرتا تھا، اور ایسا نہیں کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، کیا ظالم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی سب کانٹیننٹ اور میڈل ایسٹ کے کچھ علاقے اور خاص کر سدرن ایشیا کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں زبر، زیر، اعراب اور نقطے یہ لگا دیے جس کی مدد سے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اچھا کام اس نے کیا۔ اب اللہ اگر اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ معاف کرے تو اس کا عذر ہے، مگر اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کے خون کے ساتھ اپنی راجنیتی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، تابعی ہے، قتل کر دیتا۔ حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، دماغ ادھر ادھر مت بھیجو، ہاں توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ اتنا ظالم
ایک دن ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آئے، لگ بھگ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور یہ اتنا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف، اللہ اسے کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا، اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا سننا تھا حضرت خواجہ حسن بصری نے کہ چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یعنی حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ کس وجہ سے آیا ہے؟ زور سے بولو۔ He had done a lot of sins and evils. That's why Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon our head. ہمارے سر پہ اس نے بٹھا دیا کیونکہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ سزا کے طور پہ اللہ نے حجاج جیسے ظالم کو کرسی پہ بٹھایا۔ اے آگرہ کے خیو سنی مسلمانوں، مجھے بتاؤ آج سے لگ بھگ 14.5 یا 1400 سال پہلے جو مٹھی بھر گنہگار تھے، گنہگار مسلمان، ان کی وجہ سے اللہ نے حجاج بن یوسف کو بصرہ کا گورنر بنا دیا۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ موجودہ نسل رات دن شراب کباب اور شباب میں گم نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل جو ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پہ اپنی مکھی مارتی رہتی ہے، اسے دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ آج اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوجوانوں کا غصہ دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کی توہین کرنے والی یہ نسل صرف عشق اور معاشرے کے لیے دھرم اور جاتی کی پرواہ نہ کر کے غیروں سے نکاح کرنے والی آج سماج کی بیٹیوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اب اگر ہم کسی ظلم کے سائے میں ہیں، اگر آج ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، اگر ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے تو you don't have a right to ask، تمہیں پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا تو ادھر ادھر مت بھٹکو۔